تھا۔ حضرت وسلم جنگ مستلق سے واپس آ رہے تھے، ایسے پڑاؤ ڈالتے ہیں، آپ وسلم کی اہلیہ بدل و خلا کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے جو ہے جنگل میں جاتی ہیں، اور اسی اسلام سے آپ حکم دے دیتے ہیں کہ لوگوں قافلہ آگے بڑھاؤ۔ حضرت عائشہ موجود نہیں تھی۔ جو حوض ہوتا ہے جس میں عائشہ کو بٹھایا جاتا تھا، اس زمانے میں حضرت عائشہ بہت چھوٹی تھی، پتلی دبلی تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ عائشہ اس حوض کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور حوض کو اٹھایا، اٹھ پر لاد دیا، اٹھ پر چڑھا دیا، اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھائی قافلہ وہاں سے مدینہ پہنچ گیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود نہیں ہے۔ وہیں جو جنگ مستلق سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں جنگل میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کیوں وہاں چھوڑا؟ کیا ایسا گوارا ہوا؟ اگر آپ غیب کی بات جانتے تھے، ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت مند تھے۔ کسی بھی غیرت مند کے لیے جائز نہیں ہے، مواہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی حرمت کو جنگل میں چھوڑ دے۔ کون چھوڑے گا؟ کون چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دے گا؟ جو باتمیز ہو، باحیا ہو، باشرم ہو، جو غیرت مند انسان ہو، کبھی اپنی بیوی کی بات چھوڑے گا؟ لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم نہیں تھا، اب سمجھ رہے تھے کہ ایسا حوض بیٹھی ہے، یہ سمجھ کر کے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے آگے بڑھا دیا، کیونکہ آپ کو غیر کی بات نہیں تھی۔ اب تم کتنے غیرت مند تھے، اندازہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں کہ اے لوگ بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو پائے تو کیا کرے گا؟ کوئی آدمی ہے اس کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، وہ گھر سے باہر ہے، اس کی بیوی والے کو غیر آدمی پڑا ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ سعد بن معاذ نے کہا تھا، حضور میں اٹھوں گا، تلوار اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اگر کوئی میری بیوی کے پاس آتا ہے میری غیر موجودگی میں اس آدمی کا جو میرے بیوی کے پاس آتا ہے سر قلم کر دوں گا۔ اور بات تھا کہ اے لوگوں، سعد کی غیرت پر تعجب نہ کرو، آپ ہمارا تھا انا اجر من سعد، اے لوگوں سنو، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے اتنے غیرت مند ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ غیر کی بات جانتے تھے، بات یہ ہے آپ غیر کی بات نہیں جانتے تھے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حوض میں بیٹھی ہیں نہیں بیٹھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہلکی پھلکی تھی، لوگوں نے اٹھا کے چپاز اٹھا کے ڈال دیا۔ اچھا چپاز آدمی ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی اس میں آدمی ہے نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ حوض بند ہوتا ہے، اس کے اندر پردے ہوتے ہیں، اور سمجھ کے بیٹھی ہوئی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کے ڈال دیا۔ جب مدینے پہنچے بعد میں جو ہے ایک صحابی صباح بن معطل جو ہے جو پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ عائشہ دیکھا تھا، سمجھ گئے کہ عائشہ ہے، انا للہ پڑھا، پھر ان کو جو ہے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور عائشہ کو بٹھا کر کے اپنی اونٹنی کی لگام کھینچتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ لوگوں نے الزام لگایا، لوگوں نے اتہام لگایا کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ، حضرت عائشہ جو ہے سبحان معطل کے ساتھ پھنسی ہوئی ہیں، وہ کچھ الزام لگایا گیا۔ ایک مہینہ سے تو پریشان رہے، ایک مہینہ تک پریشان رہے، آپ کی نیند جو خراب ہو گئی، آپ کو سکون نہ تھا۔ اس زمانے ایسا وہاں سے آئی، بیمار پڑ گئی تھی اور جو ہے ان کو نہیں معلوم تھا کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی گھر میں آتے ہیں، لیکن میری ذمہ داری ویسی نہیں کرتے پہلے کرتے تھے، کیا نبی کا وہ معاملہ نہیں ہے پہلے ہوا کرتا تھا، انہیں اس کو شک ہو رہا تھا لیکن کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن ایک دن مصطفیٰ بن اساسہ کی ماں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، کہا کیا ہوا؟ ایسی سی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب میں پھر افغان کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ نہیں، عائشہ جو ہے پاکستان کی حدیث میں بھی آتا ہے، اب تم یقین ہو گیا تھا کہ واقعی عائشہ نے غلطی کی ہے، واقعی سبا مطلب سے ان کا کوئی معاملہ ہے، یقین ہو گیا تھا۔ جب ایسا کچھ ہے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یقین ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ کا یہ یقین ہونا، یہ حاصل ہونا، آپ کا ایک مہینے پریشان ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہوتے ایک مہینے پریشان نہ ہوتے، اپنی بیوی کو باہر نہ چھوڑتے۔ لیکن کیا کیا جائے، ان کا کیا علاج کیا جائے، جنہوں نے
جنہوں نے یہ ارادہ ہی کر رکھا ہے کہ ہم صحیح حدیث کی مخالفت کریں گے، صحیح حدیث کو نہیں مانیں گے، ان کا کیا علاج ہے؟ صحیح حدیث ہے یہ، پھر بھی اس کو نہ ماننا کتنے بڑا ظلم ہے۔ لیکن وہ حدیث بھی یاد ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، مسلم کی حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت طلحہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت، تین صحابہ روایت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے وعدہ کیا تھا، جبرائیل نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پاس آؤں گا، فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں، فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا۔ جبرائیل نے وعدہ